کویشچن کرتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو 3 رکنی جو جوڈیشل کمیشن قائم کیا ہے حکومت نے، یہی آڈیو لیکس کے لیے جو محبوب بات کر رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال جو ان کی جو سہولت کار ہے، یہ تو آبویس ہی ہے کہ ہماری کورٹس جو ہیں خاص طور پہ سپریم کورٹ اور عمر بندیال جو چیف جسٹس ہے وہ پوری طرح ان کی میدان میں آگے ہیں ان کی حمایت میں عمران خان کی. تو کیا اس صورتحال جو ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ چینج دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سہولت کار کھل کے سامنے آئیں گے اور ان کو میرا مت ہے کہ کوئی سزا اور جزا کا کوئی طریقہ کار ہوگا؟ اس پہ نوٹ جو ہے ٹی آر جو رکھی گئی ہیں اس میں یہ رکھی گئی ہیں چیف جسٹس کی ساس اور خواجہ طارق رحیم کی جو بیوی کے درمیان بات ہوئی ہے، ایک وہ ہے. پھر طارق رحیم اور عبدالقیوم صحافی جو ہے اس کے بارے میں جی ہاں مظاہر نقوی اور پرویز الہی کے درمیان جو جج کے بے تکلفی میں جو آپ کو پتا ہے کہ وہ یار تو جاتے میں کرنا، وہ والی گفتگو بھی ہے. پھر عابد زبیری جو سپریم کورٹ وہاں کا اس کا اور پرویز الہی کی جو ہے ڈوگر ڈی آئی جی وہ ڈوگر سی سی او پی ڈوگر کے حوالے سے تھی وہ گفتگو ہے. راشد کی جی نہیں وہ اس میں شامل نہیں کی، یاسمین راشد کی اس کے حوالے سے نہیں، لیکن نو جو ہے وہ ہے. اس میں جو سب سے اہم جو بات ہوگی اس میں جو ہے چیف جسٹس ابھی محبوب صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ساتھ دیں. محبوب صاحب یہ حکومت کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں بڑی اسمارٹ موو ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے ہاتھ پیر باندھنے کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چند جسٹس جو تھے جو ان کے حق میں فیصلے کرتے تھے، کل جا کر جو ہے چیف جسٹس سے ملیں کہ کیا ہو رہا، ہمارے فیصلوں پہ عمل ہی نہیں ہو رہا، سن رہے. اب چیف جسٹس کے اپنے فیصلے نہیں سنے جائیں گے. میرا تو خیال ہے چیف جسٹس جو ہے کونے پہ لگے گا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس عامر فاروق جو کمیٹی میں شامل ہیں اور نعیم افغان بلوچستان کے جو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، مجھے تو سب سے جو پہلے لگ رہا ہے اس کی ساس ماں کو جو ساس ماں کی عدلیہ بنا دی گئی تھی، تو آپ یہ دیکھیے گا بندیال کی ساس کو پہلی فرصت میں طلب کیا جائے گا، اس کے بعد پرویز الہی کو طلب کیا جائے گا. تو کریے جو ہے میرا، اور حکومت نے کہا کہ 30 دن میں یہ جو ہے سب رپورٹ جو ہے حکومت کے سامنے یہ کمیشن پیش کرے گا. اگر کمیشن چاہے گا کہ ٹائم اگر بڑھا دیا جائے تو حکومت نے اجازت دی ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ اپنے حساب سے ٹائم کو وسعت دے سکتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگ کی جو یہ اپنے حدود سے باہر سپریم کورٹ کے کچھ جج نکلے ہوئے تھے، یا آپ کے جو ہے ہائی کورٹ اسلام آباد کے، اب ان کو جو ہے دائرے کے اندر لایا جا رہا ہے. آپ وہ دیکھیں کہاں ہے جسٹس جاز الاسد، کہاں ہے منیب، نظر آیا آپ کو؟ اس کے کوئی کہیں پہ نظر آئی کہ وہ ساتھ کہیں بیٹھے ہو؟ نہیں. اب آپ دیکھیے گا اس مہینے کے اندر اندر بہت کچھ چینج ہونے جا رہا ہے اور سب کو جو ہے ان کے دائرے میں لایا جا رہا ہے. اور یہ بتا بندیال ہے یا آپ یہ دیکھیں دوسرے جو ہیں یہ قانون کے دائرے میں آئیں گے. کل مریم نواز کی آپ نے سنا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ کوئی بھی ریٹائرڈ چیف جسٹس بچ نہیں سکے گا، وہ سب جو ہے قانون کے دائرے میں آئیں گے، اور ان میں سے کچھ تو آرٹیکل 6 کے دائرے میں آئیں گے. اور آپ کی موجودہ فوجی قیادت بھی جو ہے اس ٹائم جو ہے ریفرنس لے کے آئیں گے، یہ کیسے آ جائیں گے؟ نہیں جی ریفرنس لے کے آئیں گے نا. پہلے تو ایک بات آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ میں عدلیہ نے جس طریقے سے ون وے اپنایا ہوا ہے، قانون کی دھجیاں اڑا دی کہ آپ نے جو ہے ایک آدمی کو عدلیہ میں بھیجا، ریمانڈ پہ بھیجا، اور یہ ضمانت پہ بھیجا رہے ہیں، اس کو مرسیڈیز بھیج کے بلوا رہے ہیں، ایک ملزم کو مرسیڈیز میں بھیج رہے ہیں، عدلیہ میں جو جسٹس کے آنے والا راستہ وہاں سے لا رہے ہیں، وہاں اس کو عزت دے رہے ہیں. گڈ ٹو سی یو، آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے. یہ ریمارکس دے رہے ایک مجرم کے لیے جو کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہے چور ہے، ڈاکو ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی کسی نے ڈکیتی نہیں کی ہے، بڑے بڑے ڈاکوؤں نے نہیں کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ قادر ٹرسٹ دیکھ لیں. آپ شوکت خانم ہاسپٹل پہ کہتے ہیں ہمیں انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، آپ کو پتا ہے اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. اس کا خاندان پل کہاں سے رہا تھا؟ آپ دیکھیں اس پہ اٹھائیں. جو خواجہ آصف نے اس پہ کیس کیا تھا وہ حقیقت پہ مبنی ہے. آج بھی جائیں تو آج بھی آپ کو پتا چلے گا کہ شوکت خانم میں کتنے اربوں روپے کی جو ہے
کرپشن ہو رہی ہے, ہم جیسے لوگوں نے اس میں چندہ دیا. ٹرسٹ ہے, ٹرسٹ میں تو کہتا ہوں حکومت آگے بڑھے, ٹرسٹ کو جو ہے دوسرے نامزد کرے. ٹرسٹ جو ہے اس کے باپ کی ملکیت نہیں ہے. تھوڑا سا آگے